آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ زراعت کے شعبے میں معقول سرمایہ کاری کرتے ہوئے آئندہ 4 سالوں میں کسانوں کی آمدنی 2 گنی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے حکومت کا یہ موقف دہرایا۔ وزیر اعلیٰ پھڑنویس چندرپور ضلع کے مول میں سابق وزیر اعلیٰ دادا صاحب کمنوار کے مجسمے کی نقب کشائی کر رہے تھے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ کے نام سے منسوب شاہراہ کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ تقریب کے موقع پر منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے پھڑنویس نے کہا کہ حکومت کی ترجیح کسانوں کو قرض معافی دینے کی بجائے سینچائی، بجلی اور بجلی پمپوں کی دستیابی یقینی بنانے، ہر ضرورت مند کو کنواں فراہم کرنے، زرعی اشیاء کے لیے بازار دستیاب کروانے اور زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی حکومت کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں میں کسانوں کے لیے کیے گئے کام پر بھی توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ قرض معافی دینے کے بعد کسان دوبارہ مقروض ہونے کا خدشہ ہے، اس کے بجائے انہیں آمدنی کے متبادل ذرائع دستیاب کروا کے معاشی طور پر مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہترین سہولیات کی فراہمی کے بغیر زراعت کو فائدہ مند پیشہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اتر پردیش حکومت نے کل ریاست کے کسانوں کے 1 لاکھ روپیوں تک کے زرعی قرض معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے اتر پردیش کے 2.5 کروڑ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ نئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں منعقدہ ریاستی کابینہ کے پہلے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس فیصلے کے ساتھ اتر پردیش میں اقتدار میں آنے کے بعد کسانوں کے قرضہ جات معاف کرنے کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا تیقن پورا ہوا ہے۔ اس فیصلے سے سرکاری خزانے پر 36,000 کروڑ روپیوں کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ دنیاسنا شیو سینا نے اتر پردیش کی طرز پر مہاراشٹر میں بھی کسانوں کے قرضے جات معاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیو سینا صدر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ حکومت جب اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں کسانوں کے قرضے معاف کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے تو مہاراشٹر کو بھی اس بارے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں کسان غیر موسمی بارش، ژالہ باری اور دیگر قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ قرضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ان کے قرضے معاف کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے قومی صدر شرد پوار نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وعدے پورے نہ کرنا بی جے پی کی تہذیب ہے اور اسی وجہ سے کسانوں کے لیے قرض معافی اور دھنگر سماج کے لیے ریزرویشن فراہم کرنے جیسے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پوار کل پنویل میں شیتکری سنگھرش یاترا کے اختتام کے موقع پر بول رہے تھے۔ انہوں نے کسانوں سے خودکشی سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔ اس موقع پر کانگریس رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ نارائن رانے نے سوال کیا کہ 9,000 کسانوں کی خودکشی کے واقعات پر موجودہ وزیر اعلیٰ پر کب مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان نے کسانوں کے لیے قرض معافی کا اعلان ہونے تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف کے رہنما دھننجے منڈے، ریپبلکن پارٹی کے جوگیندر کواڑے، شیتکری کامگار پارٹی کے جینت پاٹل اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے آکاشوانی پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات کی طرز پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس بھی ٹیلی ویژن پر عوام سے خطاب کریں گے۔ پروگرام کی پہلی قسط کی فلم بندی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے۔ می مکھیہ منتری بولتوئے اس پروگرام کا نام ہوگا، جسے اتوار کے دن سہیادری چینل سمیت مراٹھی نیوز چینلوں پر نشر کیے جانے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی سنگھرش یاترا کے جواب میں اسے نشر کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کی متنازعہ آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھپلہ معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان پر کارروائی سے متعلق گورنر کے موقف تبدیل کرنے پر ممبئی ہائی کورٹ نے سوال کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ دسمبر 2013 میں اس وقت گورنر کے شنکر نارائنن نے مرکزی تفتیشی بیورو CBI کو چوہان پر کارروائی کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن فروری 2016 میں موجودہ گورنر C ودیا ساگر راؤ نے CBI کو چوہان پر کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے پوچھا ہے کہ اس وقفے کے دوران صورتحال میں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میڈیکل کونسل آف انڈیا MCI نے اتر پردیش اور تمل ناڈو میں بعض پرائیویٹ کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تقریباً 500 طلبہ کے داخلے منسوخ کر دیں جنہوں نے مبینہ طور پر نیٹ امتحان نہیں دیا تھا۔ MCI سیکریٹری ڈاکٹر رینا نیئر کے مطابق شبہ ہے کہ یہ داخلے بڑی رقم لے کر پچھلے دروازے سے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے نیٹ کو چنا تھا۔ ڈاکٹر نیئر نے کہا کہ MCI کی نگراں کمیٹی نے پایا کہ ان اداروں نے ایسے طلبہ کو داخلہ دیا ہے جو نیٹ امتحان میں شریک نہیں تھے۔ مرکز نے پچھلے سال ریاستی سرکاروں سے کہا تھا کہ وہ یا تو اپنے طور پر امتحان کروائیں یا نیٹ کو چنیں۔ نئی دلی میں ڈینٹل کونسل آف انڈیا کے ذرائع کے مطابق ڈینٹل کونسل آف انڈیا بھی ملک بھر میں ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ رام نومی کا تہوار کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اورنگ آباد شہر کے کمبھارواڑہ، سمرتھ نگر، ایودھیا نگری اور جسونت پورہ علاقوں کے رام مندروں میں دوپہر 12 بجے رام جنم تقریب منائی گئی۔ مراٹھواڑہ کے دیگر اضلاع بیڑ اور پربھنی میں بھی رام جنم تقریبات منائی گئیں۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔